الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، مداحان خیر الانام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور بارونق بز، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، قوم کے چند نونہالوں کے سر پر دستار حفظ کے باندھنے کے اہتمام میں منعقد ہے۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس محنت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ادارے کے اساتذہ، معاونین و اراکین اور ان فارغ ہونے والے طلباء اور ان کے والدین کی خدمت میں، جن کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ دیکھنے کے لیے آپ سب یکجا ہیں۔ رب کائنات ان فارغ ہونے والے حفاظ کے سینوں میں قرآن کریم کو نقش الحجر فرمائے اور قرآن کریم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ نماز عشاء کے بعد سے اب تک آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دے کر اپنے ایمان اور عقیدے میں تازگی پیدا کی، نعت و منقبت کے اشعار سنے۔ جس وقت میری حاضری ہوئی، آپ گھن گرج خطاب سے اپنے دل و دماغ کو منور کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں،
جلسے کے عنوان کے حوالے سے کچھ دیر عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ سرزمین ہند کی نہایت عظیم الشان اور بابرکت اور فیض بخت شخصیت حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سے خصوصی نسبت رکھنے والی شخصیت کا استقبال کیا۔ مجھ سے بیشتر آپ نے قیمتی باتیں سماعت فرمائی اور ابھی میرے بعد اور بھی زیادہ قیمتی کلمات سے آپ کو محظوظ ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے بیچ ہوں۔ آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات معلم انسانیت نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، انسان بنایا اور خوبصورت انسان بنایا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام، سب سے بہترین حقیقت و ماہیت کے ساتھ پیدا کیا۔ حسن ظاہری بھی اس نے بخشا اور حسن باطنی بھی عطا فرمایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ارشاد فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو کرامت اور بزرگی عطا فرمائی۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی خلقت، اپنی پیدائش اور اپنے نیچر کے اعتبار سے کریم اور شریف بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ اسے شرافت و کرامت بخشی گئی ہے، اور آدمی اگر اپنی فطرت پر باقی ہو، اپنی فطرت پر قائم ہو، تو اس کی طرف سے بگاڑ نہیں پیدا ہوتا۔ اگر فطرت بدلے تو بگاڑ پیدا ہوتا، فطرت پر رہے تو بگاڑ نہیں آ سکتا۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ کشتی بنانے والے نے کشتی بنائی پانی پہ چلنے کے لیے۔ کشتی کی فطرت ہے کہ وہ پانی پر چلے۔ فور ویلر بنائی گئی ہے خشک راستے پر چلنے کے لیے، وہ روڈ پر چلے گی، اس کی فطرت ہے، اس کی بناوٹ۔ اگر اس کے برعکس کر دیا جائے، الٹا کر دیا جائے، کوئی کشتی کو بجائے پانی پر چلانے کے روڈ پر چلانا چاہتا ہے، فور ویلر کو روڈ پر چلانے کے بجائے کوئی پانی پہ چلانا چاہتا ہے، بتائیے بگاڑ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فساد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
کشتی بنائی گئی تھی پانی پر چلنے کے لیے، فور ویلر بنائی گئی تھی روڈ پر چلانے کے لیے، لیکن آدمی اگر اسے کشتی کو بجائے پانی پر چلانے کے روڈ پر چلائے، کشتی چل نہیں سکتی، ٹوٹ جائے، اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ زبردستی کھینچ کر اگر کچھ دور لے جانا چاہے تو گھسیٹ کر کے لے جاتے، چند قدم بھی ابھی وہ آگے نہیں بڑھے گا کہ اس کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ اور اگر فور ویلر کو آپ پانی پر چلانا چاہتے، میں صاحب کرامت لوگوں کی بات نہیں کرتا، عام لوگوں کی بات کرتا، اگر آپ روڈ پر چلانے کے بجائے فور ویلر کو پانی پر چلائیں تو خود بھی ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ نہ وہ سواری چل سکتی ہے نہ سوار چل سکتا ہے، دونوں غرق ہو جائیں گے۔ آپ نے میری اس مثال سے سمجھ لیا ہوگا کہ جو چیز جس طرح سے بنائی جاتی ہے اگر اس طرح سے اسے استعمال کیا جائے تو اس میں سلامتی ہے، اور اگر اس کو بگاڑ دیا جائے تو فساد برپا ہوگا۔ کشتی بنائی گئی تھی پانی پر چلانے کے لیے، اسے روڈ پر چلائیں گے بگاڑ پیدا ہوگا۔ فور ویلر کو بنایا گیا ہے روڈ پر چلانے کے لیے، پانی میں چلائیں گے بگاڑ پیدا ہوگا۔ فطرت کے مطابق اگر کام کیا جائے تو بگاڑ نہیں آتا، فطرت کے خلاف کیا جائے تو بگاڑ پیدا ہوتا۔ انسان کو رب قدیر نے کرامت و شرافت کا تاج عطا فرما کر پیدا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اسلام ہے، انسان کی فطرت میں ایمان ہے، انسان کی فطرت میں ربوبیت کا اقرار ہے، انسان کی فطرت میں رب العالمین پر ایمان ہے، انسان کی فطرت میں مصطفیٰ جان رحمت پر یقین ہے، انسان کی فطرت میں نبوت سے رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر کوئی اس فطرت پر باقی رہے گا تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طرف سے بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور اگر فطرت بدل گئی رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا جائے گا، رب العالمین کو ماننے کے بجائے اوروں کو رب مانا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کا انکار کیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی فطرت کو بدل دیا ہے۔ اور جب فطرت بدلتی ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا جو اہل ایمان ہیں فساد ان کی طرف سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے فطرت کو بدلا نہیں ہے بلکہ اپنی فطرت کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ رب قدیر نے جب روحوں کی دنیا میں اجتماع روحوں کا فرمایا، ساری روحیں اکٹھا تھی، رب قدیر نے ارشاد فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ روحوں کی دنیا میں سارے انسانوں نے اس کو رب مان لیا، روحوں کی دنیا میں سب نے اس کی ربوبیت کا اقرار کر دیا، روحوں کی دنیا میں سب نے اس کو رب العالمین مان لیا۔ اور پھر ایک خصوصی اجتماع اللہ جل مجدہ نے کیا جس میں عام لوگوں کو نہیں رکھا، اپنے پاکیزہ بندوں کو رکھا، نبیوں کو رکھا، رسولوں کو رکھا، اور پھر پوری کائنات جس ذات کے لیے سجائی گئی تھی اس محبوب کے بارے میں ان نبیوں سے عہد لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب یہ نبی تجھے مل جائیں، تمہیں مل جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا، ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ گویا مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ ساری کائنات سے جن کی نبوت کا اقرار کرایا گیا ہے، اب اس دنیا میں آنے کے بعد الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ ہم نے اپنی
اپنی فطرت کو بدلا نہیں ہے، بلکہ ہم اسی فطرت پر قائم ہیں جو روحوں کی دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ ہم دنیا میں آنے کے بعد بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بگاڑ آتا کہاں سے ہے اور اس بگاڑ سے روکنے کا کام کون کرتا ہے؟ بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا، تو اس فساد کو روکنے کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ یہ فطرت بدلنے کا کام کدھر سے ہوتا ہے؟ فطرتیں بدلتی کیسے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کے ذریعہ فطرتوں میں بگاڑ آ جاتا ہے؟ وہ میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آتا ہے تو ایمان اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ آتا ہے، آتا ہے تو رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے آتا ہے، آتا ہے تو نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہوئے آتا ہے، فطرت پر اپنی آتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بچہ عالم شیر خارگی میں بچپنے میں 2 سال 1.5 سال کی عمر میں دنیا سے چلا جائے تو اسے کافر اور بے دین اور اس کو جہنمی ہونے کا حکم اب ہم نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی وہ آیا ہے تو اس نے فطرت بدلا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی فطرت پر باقی ہے، اور جب اپنی فطرت پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہیں سے جو ایمان اور عقیدہ لے کر کے آیا وہیں لے کر کے گیا تو وہ جنت کی بہاروں میں انشاءاللہ رکھا جائے۔ فطرت بدلتا کون ہے؟ بگاڑ کیسے ہے؟ اس بچے کی فطرت کو فساد کی طرف لے جانے کا کام کون کرتا ہے؟ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا لوگوں نے ماحول بگاڑ دیا، بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں علماء نے ماحول خراب کر دیا ہے، بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں امام صاحب نے تو فتنہ برپا کر رکھا ہے، بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا لوگوں نے معاشرے کو خراب کر رکھا ہے۔ اپنی زبان کھولنے سے پہلے ہر انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے، اس لیے کہ اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے جو گفتگو کرتا ہے وہ کبھی عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ جرم مجرم کہلاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر 10 سال کا ہو اور اس کو اسٹیج پر موقع 5 منٹ کے لیے دے دیا جائے کہ آئیے سلم ہوں تھوڑی دیر آپ بھی تقریر کر لیجئے، اب دماغ خراب ہو جائے اس بچے کا اور وہ کہنے لگے حضرت لوگ سنیے میں آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا، اب جب لفظ نصیحت وہ بولے گا تو علماء تو بعد میں ہنسیں گے، مجمع پہلے ہی ہنسے گا کہ یہ 7 سال کا بچہ اور اپنے اساتذہ کو نصیحت دینے کے لیے آ گیا ہے، یہ نصیحت ان کو کرنے کے لیے کب کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اس بچے کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ اکابر کو نصیحت کرتا، وہ اکابر کے لیے نصیحت کی باتیں بتاتا، ابھی تو اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ خود علماء سے نصیحت لیتا، اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے اس نے گفتگو کی، لوگوں نے اس کا مذاق بنا دیا اور سمجھ لیا کہ یہ نادان ہے۔ اگر یہی بات فرض کیجئے آپ کے درمیان استاد العلماء کوئی ہو، استاد المفکرین ہو، استاد الفقہاء ہو، اگر آپ کے درمیان کوئی عظیم الشان عالم ربانی ہو، آپ کے درمیان بر صغیر کی کوئی عظیم ذات ہو، تو چاہے ای قدر ہو چاہے آ قدر، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، تو جس کو چاہے نصیحت کرے گا، لوگ دکھ دکھی لگائے اس کی طرف دیکھیں گے، اس کی بات کو سنیں گے۔ میں نے بہت ساری محفلوں میں دیکھا، لیکن میں نے خاص بات حضور تاج الشریعہ آقائے نعمت مرشد برہا شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھی کہ لاکھوں کا مجمع ہو، شور مچ رہا ہو، لیکن یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا لیکن جب وہ گفتگو فرماتے ایسا لگتا کہ لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں، خاموشی سے ان کی بات کو سنتے اور جو کہہ دیتے کسی کو مجال دم زدن نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹا بچہ اگر علماء کو نصیحت کرے گا لوگ کہیں گے کہ اپنی حیثیت سے پڑھ کے بات کر رہا ہے، اور اگر بڑا عالم نصیحت کرے تو اس کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے لوگ دل کو کھول دیا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اپنی حیثیت سے پڑھ کر گفتگو کرنا کسی کے لیے یہ زیب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں گوشت تو نہیں بن گیا،
تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجیے، بہت تیزی سے میرے جانے کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر کے گفتگو کرنے کا ایک انجام سنیے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے ایک مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قوم یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ اگر آپ کا خدا موجود ہے، اگر آپ کو ایک ذات نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ کا خدا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے خدا سے گفتگو کرتا ہوں، تو ارنا اللہ جہرا، ہمیں اپنے خدا کو علانیہ دکھا دیجیے۔ اگر آپ کا خدا ہے تو آپ اگر بات کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ اگر آپ کا خدا ہے اور آپ اس کی تجلی سے محظوظ ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ کا خدا ہے اور آپ اس کا جلوہ دیکھتے ہیں تو ارنا اللہ جہرا، ہمیں بھی اعلانیہ کھلم کھلا اس کا مشاہدہ کرا دیجیے۔ یہ حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا۔ یہ بتائیے کہ انہوں نے اپنی حیثیت کے اندر رہ کر بات کی تھی کہ حیثیت سے آگے بڑھ کر بات کی تھی؟ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، بتائیے ملک کے وزیر اعظم سے کتنے لوگوں نے گفتگو کی ہے؟ ملک کے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کر کے کتنے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے؟ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ بتائیے اس میں سے کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے وزیر اعظم کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور ان کے جا کر کے مکان میں رہ کر کے وہ آئے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ اور اگر اس وقت کوئی تمنا بھی کر لے کاش میں وزیر اعظم کے ساتھ کھا لیتا، میں اس کی گفتگو ڈائریکٹ سن لیتا، ان سے میں بات کر لیتا، تو اس وقت تو میرے خیال سے محال عقلی نہ صحیح مگر عادتاً محال ضرور ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ اتنی آسانی سے آپ اپنے حاکم سے ملاقات کر لیں۔ وزیر اعظم تو بہت بڑی بات ہے، وہ ملک کے بادشاہ ہیں، ان سے نیچے اگر اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ ہے تو اس سے بھی ہر شخص گفتگو نہیں کر سکتا ہے، اس سے نیچے آ جائیے۔ اگر ضلع کا ڈی ایم ہے تو ہر شخص اس سے بھی ملاقات آسانی سے نہیں کر سکتا۔ بھلا کیسے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جو احکم الحاکمین ہے وہ کیوں نہیں سب سے بات کرتا، وہ کیوں نہیں سب سے گفتگو کرتا؟ اگر دنیا کے معمولی حاکم سے آپ گفتگو کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے تو جو احکم الحاکمین ہیں اس سے ہر شخص گفتگو کرنے کی حیثیت کیسے اس کے اندر یہ حیثیت پیدا ہو سکتی ہے؟ مگر انہوں نے اپنی حیثیت کو بھلا دیا اور کہا ارنا اللہ جہرا، ہمیں رب کو اعلانیہ دکھائیے تب ہم مانیں گے۔ قرآن کریم میں آگے فرمایا گیا ہے ارنا اللہ جہرا فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم۔ قرآن کریم فرماتا ہے انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مطالبہ کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، تو بجلی نے آ کر کے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک بجلی گری اور جتنے لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے ان کو منٹوں سیکنڈوں میں فنا کے گھاٹ پر پہنچا دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو گفتگو کرتے ہیں ان کی شان کے لائق یہ نہیں ہوتا ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کو گفتگو کرنی چاہیے۔ بڑی تیزی، بہت زور سے آدمی، بہت جلدی آدمی زبان کھول دیتا ہے، ارے مولانا لوگوں نے تو یہ بگاڑ دیا، فلاں نے تو یہ بگاڑ دیا، اور کچھ اتنے جری ہیں وہ کہتے ہیں تاج الشریعہ نے تو یہ کر دیا، کچھ اور جری ہیں تو آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے تو یہ کر دیا۔ ارے میاں امام احمد رضا وہ ہیں کہ جنہوں نے فتنوں کے سچے باپ کے لیے 1000 کتاب لکھ کر کے تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائی، تو دنیا نے کہہ دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق جب انسان کرامت لے کے آیا، انسان شرافت لے کر کے آیا، ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں آیا،
ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی نعمت لے کر کے آیا، رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے آیا، نبی کی نبوت و رسالت کو مانتے ہوئے آیا، تو آخر آنے کے بعد بگاڑ کہاں سے آیا؟ فتنہ کہاں سے پیدا ہوا؟ فطرت کس نے بدلی؟ یہ میں نہیں کہتا، آگے میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے اور رسول پاک کا ارشاد۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر ارشاد مصطفیٰ کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اپنی فطرت پر آتا ہے، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ۔ اب اس کی فطرت میں بگاڑ کون لاتا ہے؟ اس کی فطرت کو کون بدلتا ہے؟ اس کی اچھائی کو برائیوں میں کون چینج کرتا ہے؟ اس کے ایمان کو کفر میں کون بدلتا ہے؟ اس کی شرافت و کرامت و بزرگی کا ملیا میٹ کرنے والا انجام کام کون دیتا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ۔ اب اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دے، یا تو اس کو نصرانی بنا دے، یا تو اس کو مجوسی بنا دے، یا تو اس کو بدعقیدہ بنا دے، یا تو اس کو رافضی اور خارجی بنا دے، یا تو اس کو کلی بنا دے۔ اب یہ فطرت سے بگاڑنے کا کام عالم پہلے نہیں کرتا ہے، پہلے اس کے والدین کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری سب سے پہلے والدین کے سر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی فطرت کو بدل کیوں دیا، بگاڑ کیوں دیا؟ وہ تو پیدا ہوا تھا مصطفیٰ کا وفادار بن کر کے، دنیا میں آ کر کے غدار کیسے ہو گیا؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ۔ اب اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنائیں یا نصرانی بنائیں یا مجوسی بنائیں، گویا فطرت اولاً اگر بچے کی بگڑتی ہے تو استاذ کا درجہ بعد میں آئے گا، ماں باپ کا درجہ۔ بات زیادہ بھاری تو نہیں پڑ گئی؟ بھاری پڑے تب بھی ہم لوگ بھاری ہی رہیں گے، تھوڑا برداشت کیجیے گا۔ قرآن کریم کے حفظ کی دستار بندی آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں عربی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کلمات پڑھتا ہوں، ذرا بتائیے قرآن کریم میں کہاں ہے؟ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں علماء حفاظ پر، وہ اپنی حیثیت میں رہ کر کے بات کرتے ہیں یا اس سے اوپر اٹھ کر کے۔ قرآن کریم آپ سب پڑھتے ہیں، میں بھی عربی کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، آپ سے پوچھوں گا کہ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھتے ہوں گے تو ضرور بولیں گے۔ اب ذرا دیکھیے، حالانکہ میری تقریر کا یہ طریقہ نہیں ہے لیکن میں گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بتائیے گا کہ قرآن کریم کے کس بارے میں ہے؟ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ۔ قرآن شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہے تو کس بارے میں ہے؟ اب بتائیں گے یہ علماء کی یہ فعل ہے کہ پاس بتایا نا، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور یہ حضرات بھی فرمائیں گے میری تائید میں کہ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ریپیٹ کر لیجئے، اگر آپ نے ٹپ کیا ہو تو سن لیجئے، میں نے پڑھا کیا ہے؟ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، یہی تو پڑھا ہے میں نے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ۔ اب علماء بتائیں کیا یہ قرآن میں ہے؟ اب یہ سب کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہو ہے، تو اب بتائیے آپ کی مانی جائے کہ ان کی مانی جائے؟ فیل ہو گئے نا آپ لوگ، پکڑ لیے گئے نا؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کہہ کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ۔ اِذَا کے ساتھ تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، نصر اللہ سین کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن ہے ہی نہیں۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ غیر قرآن ہے،
قرآن کریم میں تو ہے اذا جاء نصر اللہ، قرآن کریم میں ہے اذا جاء نصر اللہ. یہ پڑھتے ہو وہ قرآن نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہے تو ان علماء کی بارگاہ ہے. رسالت، فیضان قرآن، عظمت قرآن، مذہب اسلام. اب ذرا سن لیجئے قرآن کریم کی عظمت، عربی زبان کی فوقیت و بلاغت و فصاحت، اس کی اہمیت. اگر آپ انگلش پڑھتے ہیں تھوڑی دیر اے بیٹا تھوڑی دیر تقریر میں کر رہا ہوں، پیاس آپ کو نہیں لگنی چاہیے، اور اگر ناراض ہو رہے ہوں گے تو پیاس لگ جائے گی. خیر تھوڑی دیر برداشت کیجیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو انگلش میڈیم پڑھا دیا ہے، قرآن انگلش میں آ رہا، اس کو پڑھ کر کے قرآن جان جائے گا. قرآن کریم میں ایک لفظ ہے اس اور ایک لفظ ہے سی، اور اگر بڑی شین بنانا ہو تو اس کے لیے لے آئیں گے ایس اور ایچ، تو ہو جائے گا شین. میں 4 لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اسی اذا جاء نصر اللہ کو میں 4 طریقے سے پڑھتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ بڑی شین سے پڑھا نا، اور اذا جاء نصر اللہ فرق ہوا. اذا جاء نصر اللہ الگ ہوا نا، اور اذا جاء نصر اللہ سواد سے میں نے پڑھا. اگر انگلش بہت اچھی آپ کی آتی ہوگی تب بھی قرآن کو صحیح ڈھنگ سے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ عربی کی بارگاہ میں زانویہ دبتا ہے. اگر آپ نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ تو اس کا ترجمہ ہوگا جب خدا کی مدد آئے. نصر من اللہ آپ اپنی دیواروں پر بھی لکھوا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد. نصر اللہ کا مطلب ہو، جب اس کو سواد سے پڑھا جائے گا مطلب ہوگا اللہ کی مدد. اور اگر آپ نے پڑھ دیا جیسے میں نے پہلے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ، سین سے آپ نے پڑھ دیا، تو عربی میں سین سے اگر آپ پڑھیں گے نصر تو اس کا معنی ہوتا ہے گدھ. چیل اور گدھ سمجھتے ہیں نا، تو نصر اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کا گدھ. کہاں ترجمہ قرآن کا صحیح ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد. اور آپ نے جو قرآن سمجھ کر کے پڑھا اس کا مطلب ہوا اللہ کا گدھ. اب ترجمہ ہوگا جب اللہ کی طرف سے گدھ آئے. آپ علماء سے پوچھئے، یہ بتائیں گے کہ قرآن اگر اس طرح سے پڑھا جائے کہ معنی غلط ہو جائے، فاسد ہو جائے، جس کو قرات کی زبان میں لہنے جلی کہا جاتا ہے، تو آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے. نماز اگر صحیح ہوگی تو قرآن کو صحیح پڑھنے سے صحیح ہوگی. آپ ہو گئے انجینئر، آپ ہو گئے ڈاکٹر، آپ ہو گئے ماسٹر، آپ ہو گئے لائر، آپ ہو گئے ڈپٹی کمشنر. بڑی پیاری بات ہے. اگر انجینئر نہیں رہیں گے تو مسجد اور مدرسے کا مفت میں شاندار نقشہ کون بنا لے گا؟ اگر لائر نہیں رہیں گے تو غریب بیچارے جو جیل کی سلاخوں میں بلا وجہ قید ہیں ان کو مفت مقدمہ لڑ کر کے باہر کون لائے گا؟ اگر آپ کے درمیان ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو بتائیے غریبوں کا مفت علاج کون کرے گا؟ اگر آپ کے درمیان پروفیسر اور نہیں ہوں گے ڈاکٹر تو بتائیے بچوں کا فیوچر اور مستقبل صحیح کون کرے گا؟ لیکن اگر حافظ قرآن نہیں ہوں گے تو آنے والے رمضان میں نماز تراویح کون پڑھائے گا؟ اگر محدث نہیں ہوں گے تو بتائیے آپ کو علم حدیث سنا کر کے آپ کے ایمان میں تازگی کون پیدا کرے گا؟ اگر فقیہ اور مفتی نہیں ہوں گے تو آپ کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ عالم دین نہیں ہوں گے تو بتائیے آپ کی دینی رہنمائی کون کرے گا؟ اس لیے ان کو حقیر سمجھ کر کے القت مت کر دیجئے. یہ مولی صاحب لوگ ہیں، یہ مولانا صاحب لوگ ہیں، ان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. واللہ العظیم ابھی آپ نے جملہ سنا کہ
कि उलमा नहीं रहेंगे तो क़यामत आ जाएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदु बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम यबक़ आलिम इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फअफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फضلوا وأضلوا। صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہو گیا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ غفلت میں منہ موڑ کر کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ کورونا آ گیا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہم کو مصیبت سے بچا لے۔ قرآن کریم نے انسان کی اس حرکت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا ہے وَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں، حسن و جمال دیا، ہم نے جب اسے دولت دی، جب ہم نے اسے علم دیا، جب ہم نے اسے اقتدار دیا، جب ہم نے اسے طاقت دے دی، تو وَنَأَى بِجَانِبِهِ، میرا در چھوڑ کر کے کسی اور در پہ جاتا ہے۔ جب تک بیچارہ غریب تھا نماز بھی پڑھنے جاتا تھا، جب تک بیچارہ غریب تھا کبھی کبھی اذان بھی دے دیتا تھا، ڈاکٹر بن گیا، ارے اب اذان دوں، اب یہ تو میری انسلٹ ہو جائے گی، اب چل کر کے مسجد کی چٹائی بچھاؤں، اب ایسا کیسے میں کر سکتا ہوں، میں پیسے والا ہو گیا ہوں، میں چل کر کے مسجد میں کیسے جھاڑو لگاؤں۔ جب تک غریب تھا تب تک رب کی بارگاہ میں جاتا تھا، اور جب نعمتیں مل گئی وَنَأَى بِجَانِبِهِ تو وہ دوسری طرف چلا گیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، مگر جب پھر ہم نے اس کو پکڑا، جب پھر میں نے اس کو اپنے قہر میں گرفتار کیا، جب میں نے اس پر عذاب کی نگاہ فرشتوں کے ذریعہ ڈلوائی، تو اب کیا ہے؟ قرآن فرماتا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے کَانَ یئوسا، یا اللہ ہم تو بہت پریشان حال ہیں، یئوسا مایوس ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، چلو ختم قادریہ کروا دیا جائے، چلو گھر میں سورہ بقرہ پڑھوا دیا جائے، چلو مولانا صاحب سے سورہ اخلاص پڑھوا دیا جائے، دعا کروا دی جائے، اور جہاں مصیبت ٹلی جہاں سمجھتا ہے مولوی صاحب ہیں آپ جاؤ چھوڑو جانے دو، تو جب مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، اور جب اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو اس کا در چھوڑ کر کے کسی اور طرف یہ چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نے جو آپ کا نام لے کر کے کہا بتائیے کہاں ہے، آپ میں سے سب نے کہہ دیا ہاں قرآن کے فلاں پارے میں ہے، ایک صاحب نے کہا 30ویں پارے میں ہے، ایک بچے کو کھڑا بھی کر دیا کہ دیکھیں مجھے یاد ہے واقعی 30ویں پارے میں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کوئی پڑھا لکھا نہیں کہے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھا۔ اذا جاء نصر اللہ، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، جو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا طریقہ ہے اس طرح سے جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی برکتیں آپ کے گھر میں اتریں گی۔ یہ حافظ اس لیے بنایا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب ہو گئے، انجینئر صاحب ہو گئے، میں ان کی توہین نہیں کرتا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ نہیں رہیں گے تو سماج کا کام نہیں چلے گا، ان کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر پیسے والے نہیں رہیں گے تو شاندار اسٹیج کیسے لگے گا، یہ علماء کیسے آئیں گے، یہ سب ضروری ہے، سب کا ہونا ضروری ہے، عالم کا ہونا ضروری، قاری اور مفتی کا ہونا ضروری، محدث اور خطیب کا ہونا ضروری، مفسر اور مدرس کا ہونا ضروری، ڈاکٹر اور انجینئر کا ہونا ضروری، آپ سب بنیے، خدا نے آپ کو اس سے روکا نہیں ہے، اڑو فضاؤں میں اور آسمان کو چھو لو، قرآن اس سے آپ کو روکتا نہیں ہے، سب بنیے مگر سب سے پہلے سنی صحیح عقیدہ بنیے، سب بنیے مگر سب سے پہلے مصطفیٰ کے وفادار بنیے، سب بنیے مگر پہلے عاشق مصطفیٰ بنیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ سنی صحیح عقیدہ نہ رہیے، یہ کس نے بتا دیا؟ بڑے بڑے ڈاکٹر سنی صحیح عقیدہ، ڈاکٹر سر ضیاء الدین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر مگر سنی صحیح عقیدہ تھے، حضرت علامہ ڈاکٹر سید پروفیسر
سلیمان اشرف صاحب بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جید عالم دین تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر اور ڈاکٹر تھے۔ کون یہ کہتا ہے ڈاکٹر بن کر کے آپ سنی صحیح عقیدہ نہیں رہ سکتے ہیں، انجینئر اور ماسٹر بن کر کے آپ سنی صحیح عقیدہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ آپ قدم آگے تو بڑھائیے کہ مجھے رسول پاک کے سچے بیان کیے ہوئے صراط مستقیم پر رہنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے گنجائش کا راستہ نکال۔ میں نے 4 طریقے سے ایک لفظ پڑھا ہے، نصر اللہ، بڑی شین سے پڑھیں گے معنی بدل جائے گا۔ اذا جاء نصر اللہ سے پڑھیں گے معنی بدل جائے گا، چھوٹی سین سے پڑھیں گے معنی بدل جائے گا، اور جب معنی بدلے گا معنی فاسد ہو جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا قرآن کو بدل کر کے پڑھنا حرام ہے، حرام ہے قرآن کو بدل کر کے پڑھنا۔ ابھی میں نے چند دن پہلے بدر ملت مصنف سوانح اعلیٰ حضرت مصنف تعمیر ادب علامہ بدر الدین احمد رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ پڑھا۔ ان کا کوئی مرید یا معتقد قرآن کریم پڑھ رہا تھا، اتفاق سے حضرت علامہ بدر الدین احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ سننے کے لیے جب آپ اور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ کچھ غلط پڑھ رہا تھا، معتقد تھا، غیر ہوتا تو ہو سکتا ہے نہ بتاتے۔ اس لیے کہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی 1000 غلطی پر کسی کو تنبیہ کریں وہ برا نہیں مانے گا۔ مثال کے طور پر آپ اگر جا رہے ہوں اور آپ بائک سے سفر کر رہے ہوں اور دن میں لائٹ جلا کر کے دوپہر میں جا رہے ہوں، قاری صاحب نے کہا لائٹ جل رہی ہے، اچھا آپ نے توجہ نہیں دی، دوسرے نے کہا لائٹ جل رہی ہے، تیسرے نے بھی کہا لائٹ جل رہی ہے، آپ برا نہیں مانیں گے کہ کیوں تم نے مجھ کو ٹوک دیا، اگر میری لائٹ جل رہی تھی تو جلنے دیتے، تمہارا کیا جاتا ہے، وہ برا نہیں مانے گا۔ لیکن اگر اس کو بتا دیے آپ ایسے وضو کر رہے ہیں، وضو کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو فوراً دل میں بغض و کینہ پیدا کر لیتا ہے۔ دنیا کی بات میں اگر اس کی اصلاح کی جائے تو اسے خراب نہیں لگتا ہے، لیکن دین کی بات میں اگر اصلاح کی جائے تو فوراً یہ برا مان جاتا ہے۔ اسی لیے شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب حمدی علیہ رحمت و رضوان نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے اسٹیج پر ایک مرتبہ ایک صاحب کی اصلاح کر دی، انہوں نے کچھ غلط جملے کہہ دیے، میں نے ٹوک دیا، وہ زندگی بھر میری مخالفت اور میری دشمنی میں لگے رہے۔ اسی لیے کسی کو کچھ کہنے سے پہلے میں سوچ لیتا ہوں۔ حضرت بدر ملت اپنے معتقد کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، کہا رک جاؤ، ٹھہر گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو سنو، اگر تم قرآن کریم غلط پڑھو گے تم ثواب کی نیت سے، مگر ہوگا گناہ ہوگا۔ اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو مت پڑھو۔ کہا حضور میں تو بڈھا ہو گیا، اب میں کیا کروں، میں کیسے صحیح ڈھنگ سے اس کو پڑھ سکتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ قرآن کی برکتیں مجھے ملے۔ حضرت بدر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر تم قرآن کریم کی برکت لینا چاہتے ہو اور اس عمر میں اب تم یاد نہیں کر سکتے ہو اور تمہیں شوق ہے قرآن کریم پڑھنے کا، تو قرآن کریم کھول لو اور وضو کر کے بیٹھ جاؤ جب تم، تو سطر پر ایسے ہی انگلی گھماتے چلے جاؤ اور یہ نیت کر لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جس کو میں چھو کر کے آنکھوں سے لگاؤں گا۔ ایسے ہی اپنی انگلیوں کو ہر سطر پر گھماتے جاؤ، اس سے تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن کی تلاوت کرنے میں اگر تم نے غلط کیا تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ اب ذرا ابھی رمضان آ رہا ہے، مسجد کے اندر 5 کے بجائے 25 قرآن کی تلاوت کرنے والے مل جائیں گے، لیکن ان کے سامنے اگر قاری صاحب جا کر کے بیٹھ گئے تو ایک صفحے میں 10 غلطی نکالیں گے۔ یہ کہتا ہے میں انگلش بہت اچھی بول لیتا ہوں، میں عربی بہت اچھی بول لیتا ہوں، میں اردو زبان اردو معلّہ استعمال کرتا ہوں، دہلوی اور لکھنوی زبان مجھے آتی ہے۔ آپ کو سب کچھ آ گیا، خدا کے کلام کو پڑھنے کا اگر شعور نہیں آیا تو کیا آیا؟ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ مدارس، یہ ادارے، یہ دارالعلوم،
یہ آپ کی فطرت کو باقی رکھنے کا کام کرتے ہیں، یہ آپ کی فطرت کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ دوسری طرف جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، یہ علماء کھینچ کھینچ کر کے آپ کو اسی فطرت سلیمہ پر رکھ کر کے زندگی کی شاہراہ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علماء جب تک ہیں آپ کے دین کا وقار باقی ہے۔ حضور شعیب الاولیاء صوفی یار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم فیض الرسول براء شریف کہ زہد و تقوی کا بڑا ذکر سنا تھا سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ یہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے۔ بھیمنڈی میں وہ ایک ادارے میں پڑھاتے تھے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان کو پتہ چلا کہ شعیب الاولیاء صوفی یار علی شاہ رحمت اللہ علیہ بامبے میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پتہ لگایا قیام کہاں پر ہے، قیام گاہ کا علم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اپنے چند احباب کے ساتھ کرلا بامبے میں شعیب الاولیاء علیہ الرحمہ کی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ صاحب خانہ نے بتایا کہ حضرت کی طبیعت علیل ہے، تھوڑی دیر انتظار کیجئے پھر ملاقات ہوگی۔ سلطان الواعظین نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم انتظار کر لیں گے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، حضرت بیدار ہوئے۔ صاحب خانہ نے کہا تشریف لے چلیے۔ سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو خود لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا شعیب الاولیاء لیٹے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے مجھے دیکھا تو بیماری کی حالت میں بھی کھڑے ہونے لگے۔ میں نے عرض کی حضور آپ بیٹھے رہیں، اٹھنے کی زحمت نہ کریں، آپ بیٹھے رہیں، ہم یوں ہی مسافہ کر لیں گے۔ مگر شعیب الاولیاء نے فرمایا نہیں، میں کھڑے ہو کے مسافہ کروں گا۔ چنانچہ اسی بیماری کی حالت میں کھڑے ہو گئے، مسافہ کیا، پھر بیٹھ گئے، اور پھر شعیب الاولیاء علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا مولانا آپ بہت قابل عالم ہیں، آپ کے سامنے میں کیا بیان کروں، لیکن آپ نے جو مجھے اس کیفیت میں دیکھا میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان الواعظین نے فرمایا ارشاد فرمائے حضرت کیا بات ہے؟ شعیب الاولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے ان کے ماننے والوں نے چند ہی سالوں میں ان کی پیاری تعلیم کو بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو بدل ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے ماننے والوں نے ان کو نبی کے بجائے خدا ماننا شروع کر دیا، ان کی ماں کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا۔ چند ہی سالوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو بدل ڈالا، مگر 1400 سال ہو گئے، میرے مصطفیٰ کا فرمان جیسے پہلے تھا آج بھی ویسے ہی باقی ہے۔ یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ یہ سچے علماء دین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ کی تعظیم یہ در حقیقت دین مصطفیٰ کی تعظیم ہے۔ یہ دین اگر باقی ہے تو ان سچے علماء کے ذریعہ باقی ہے، جو گالیاں سن کر کے بھی دعائیں دینے کا ہنر۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مدارس اہل سنت کی حفاظت فرمائے، علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ آپ میں سے ہر شخص عالم نہیں بن سکتا، نہ ہر شخص کے لیے عالم بننا فرض ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا، لیکن جو سچے علماء ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھو، خود فتویٰ دے کر کے گمراہی میں مت پڑو۔ رسول پاک نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان قریب جب قیامت آنے والی ہوگی تو علم کو اٹھا لے گا، لیکن علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے سینے سے علم کو کھینچ لے، وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم اٹھے گا تو کیسے؟ جو سچے علماء ہیں وہ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، یہاں تک کہ جب کوئی سچا عالم روئے زمین پر نہیں رہ جائے گا،
تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے اور انہی سے مسئلہ بھی پوچھیں گے. فَسُئِلُوا انہی جاہل امیروں سے مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے ہم نہیں جانتے ہیں, وہ تو دن سے کہہ دیں گے بہر شریعت میں تو ایسا لکھا ہے, فتاوی رضویہ میں تو ایسا لکھا ہے, فلاں کتاب میں تو ایسا لکھا ہے. حالانکہ فتاوی رضویہ انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوگی, بہر شریعت کبھی پڑھی بھی نہ ہوگی. فَفْتَوْا بِغَيْرِ علم, بغیر علم کے دن سے وہ فتویٰ دے دیں گے. ضلوا وَأَضَلُّوا خود بھی گمراہ ہوں گے, قوم کو بھی گمراہ کریں گے. ایسا وقت اب آ رہا ہے. آپ بلیا سے تعلق رکھتے ہیں نا, یہاں کی سب سے ذی علم شخصیت 100 سال کے اندر جو گزری ہے اس کا کیا نام ہے؟ ہم آپ کو سب جانتے ہیں, آپ کو میں تھوڑی سنا آپ تو حوصلہ افزائی میں بیٹھے تھے, آپ تو صاحب اجلاس کی دلجوئی میں آئے ہوئے. وہ کون عالم ہے؟ یہی بات, یہی تو افسوس ہے, اس میں بھی فیل ہو گئے. سبحان اللہ, ہم نے بچپن سے اس کا نام سن رکھا ہے. وہ علم کا پہاڑ تھا, جبل شامخ تھا, علم کا منطق و فلسفہ کا امام تھا, علم توقیت کا ماہر تھا, ہندوستان میں اپنے فن میں یگانہ تھا, حافظ ملت کی آنکھوں کا تارا تھا, علامہ ظفر الدین بہاری کا نور نظر تھا, اعلیٰ حضرت کا شہنائی تھا. اس کو جانا نہیں, یہ آپ کی کمی ہے. وہ کون عالم ربانی تھا کہ جس نے اپنے علم سے ہند و پاک کو ایسا متاثر کیا کہ بغیر دیکھے ہزاروں لوگ اس پر اپنی جانیں قربان کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان رئیس القلم, فیضان رئیس القلم. نہیں جانا یار, سبحان اللہ. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, جس نے پورے خطے کو پوری دنیا میں مشہور کیا, جس کا پوری جماعت پر احسان ہے, جس نے پورے ہندوستان کو اپنے علم سے متاثر کیا. میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی علیہ رحمت و رضوان مجھ سے اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ علامہ عبدالرؤف بلیاوی جیسا کوئی دوسرا عالم میرے اساتذہ میں اس پائے کا نظر نہیں آیا. یہ وہ عالم ربانی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے جس کا پوری جماعت پر احسان, آپ اس کے نام سے واقف نہیں, جس کی خدمات کا دائرہ ہند و پاک میں پھیلا ہوا ہے, جس کے تلامذہ ہند و پاک میں ہزاروں کی تعداد میں. حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے یہ میرے شاگرد ہیں مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں. حافظ ملت فرماتے تھے یہ میرے شاگرد ہیں مگر یہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں. میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن صاحب سے میں نے ایک بار پوچھا, حضور یہ نظام الاوقات جو نماز کا چل رہا ہے بہت سے لوگوں نے نکال رکھا ہے, اس میں صحیح کون ہے؟ تو میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن نے فرمایا ہمارے علاقے میں جو نظام الاوقات چل رہا ہے وہ علامہ بلیاوی کا بنایا ہوا ہے, اسی کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں. مگر آپ اپنے اس عالم و فاضل سے آگاہ نہیں جو اپنے آبا کو نہ جانے, جو اپنے اسلاف کو نہ جانے, جو اپنے محسنوں کو نہ جانے, جو اپنے پیشواؤں کو نہ جانے, جو اپنے قائدین کو نہ جانے. اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی آپ کے دامن میں ایسے آفتاب و ماہتاب ہیں جس سے ہند و پاک کا گوشہ روشن اور درخشندہ ہے. علامہ عبدالرؤف بلیاوی وہ ہیں کہ جنہوں نے فتاوی رضویہ کو ترتیب دینے میں خون جگر پلا دیا ہے. علامہ عبدالرؤف بلیاوی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک پیسہ قوم سے مانگ کر کے فتاوی رضویہ کو چھپا کر قوم کے درمیان تقسیم کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا. آپ اس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ علماء ان اکابر کی امانتوں کے امین ہیں, ان کی حفاظت کیجئے, خدا آپ کی حفاظت کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.